رحیم نیوز ون سے ڈاکٹر شاہد مسعود. اس پیغام کے کچھ 2 ہی روز بعد جو کہ ایک اہم ترین یورپی مندوب نے پاکستانہ کے دیا کہ کابل ایک بار پھر مذاکرات چاہتا ہے, رستہ کھولنا چاہتا ہے, بات چیت کا پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کے رستے پہ آنا چاہتا ہے. آج خیبر ایجنسی میں افغانستان کی سرحد سے کس دہشت گرد گروپ نے ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے, بہرحال وہاں سے گولہ باری ہوئی اور 4 پاکستانی فوجی جوان شہید ہو گئے اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. یہ سارا کچھ اس وقت ہوا ہے جب بھارت نے ایک بدترین سفارتی ناکامی کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, لیکن بات نہیں بنی. اپنے ملک میں شدید تنقید ہو رہی ہے مودی سرکار پہ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا, وہ پورا کھیل, پوری کھچڑی جو انہوں نے بنائی تھی, جس میں عرب ممالک کو بھی ڈالا تھا, امریکہ کو بھی ڈالا تھا, کبھی رشیا کو ڈال رہے تھے, وہ سارا کا سارا ملبہ خود نئی دہلی کے اوپر پڑ گیا. اور چودھری صاحب اگلے چند دنوں میں ایک اہم ملک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, 2 ممالک کا, لیکن ایک ملک ایسا ہے اس میں جس کے دورے کے دوران غالباً ملکی سیاست اور خاص طور پہ کراچی کی سیاست پہ بڑا اثر پڑے گا. ایم کیو ایم کے استعفوں کا معاملہ اپنی جگہ اٹکا ہوا ہے اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نادرہ ریزائن کریں, اور بھی مطالبات رکھے انہوں نے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب. عابدی صاحب السلام علیکم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے فیصل عابدی صاحب یہ بتائیں ذرا, پاکستانی سیاست پہ بعد میں آتا ہوں, یہ تو اچھا ہوا نا کہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کے ایک پیغام دیا بھارت کو اور سٹانس لیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو تعزیت افواج پاکستان کے جوانوں کی شہادت پہ جو افغان بارڈر پہ ہوئی, اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں, میں تو آپ سے متفق نہیں ہوں کہ ہماری عسکری قیادت نے اور سیاسی قیادت نے پیغام دیا. ہماری عسکری قیادت تو انگیج ہے پوری دنیا کے دشمنوں سے, لیکن سیاسی قیادت تو اعلی کار بنی ہوئی ہے انڈیا کی اور مسلسل وہ کام کر رہی ہے فوج پہ حملے کر کے. جیسے اس سے پہلے آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر کیا جیو جنگ گروپ نے, اس کے بعد پھر پیچھے آیا تو آپ جے یو آئی کی طرف سے آواز نکلی, پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد کی تقریر آئی, اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب چیخے, پھر میاں مشاہد اللہ خان صاحب چیخے, اور اس کے بعد الطاف حسین صاحب چیخے. تو یہ تو ایک جوائنٹ وینچر ہے. آپ کے ایک پروگرام میں اس کا بظاہر اظہار کر چکا ہوں, ان تمام سیاسی جماعتوں کا نشانہ ہی فوج ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیا نے حملہ کیا اور انڈیا نے ہم پہ کرٹیسائز کیا تو یہ بات غلط ہے. ہمارے تو سیاستدان خود انڈیا کا کام کر رہے ہیں. آپ راؤ کو بجائے سرحدوں پہ تلاش کرنے کے اپنی پارلیمنٹ میں تلاش کریں, ساری رو تو آپ کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہے. آپ بڑی خوفناک بات کر رہے ہیں عابدی صاحب. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں رو کہاں سے بیٹھی ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ کی افواج جب جنگ میں انگیج ہے, اعلان جنگ ہو چکا ہے, پاکستان اندرونی دشمنوں سے بظاہر مقابلہ کر رہا ہے, ایک طرف طالبان آپ کے افواج پہ حملے کر رہے ہیں, میاں صاحبان کے بیان آ رہے ہیں کہ ہماری اور ان کی سوچ منسلک ہے, وہ مذاکرات کر کے سافٹ کارنر دے رہے ہیں. اور کیا کرنا ہے انہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ؟ افواج پاکستان کے ساتھ کوئی سیاسی قیادت نہیں کھڑی ہوئی, نہ عوام سیاسی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے, عوام تو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ کسی دن مارکیٹ چیک کر لیں, اور ان کو کوئی غرور اور تکبر ہے تو یہ بھی کوئی جلسہ کر کے اپنی مارکیٹ چیک کر لیں, آپ کو خود نظر آ جائے گا. اور کیا ہوتا ہے حملہ؟ آپ یہاں پہ ڈیفالٹر کر رہے ہیں آئی ایس آئی کو, آپ انگیج کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئی آپ کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے, اور دھرنے کے پیچھے آئی ایس آئی تھی. تو دھرنے کا اصل کاز کیا تھا؟ دھرنے کا اصل کاز تھا کہ انصاف لو. یہی آپ کا کام پچھلے 10 سال سے یہ عدالتیں کر رہی ہیں. 7 سال سے میں ایک عدالت کے اوپر چیخ رہا ہوں کہ یہ جج یہاں پہ صرف وردی کی تذلیل اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے جو سب آرڈینیٹ ہے, اس کے جو ماتحت لوگ ہیں, اس کے اندر اس کا بھرم ختم ہو جائے. وردی تو جیتی بھرم پہ. جب آپ خود وردی پہ الزام لگائیں گے, آپ کی سٹنگ کینڈیڈیٹ کے لوگ وردی پہ الزام لگائیں گے, آپ کی سیاسی جماعتوں کے قائدین وردی پہ الزام لگائیں گے, تو آپ انڈیا کو کیا پیٹ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ انڈیا نے کیا لینے دینا ہے؟ انڈیا سے ہماری ایک ہی جنگ ہونی ہے, کلیئر ہونی ہے, اور اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے. جو بھی جنگ ہونی ہے پاکستان اور انڈیا کی, وہ ایٹمی وار ہونی ہے. یہ ٹک ٹاک جو چل رہا ہے سرحدوں کے اوپر, پھر ایک طرف $75 بلین یو اے ای انڈیا کو دے رہا ہے, ادھر سے افغانستان حملہ آور ہو گیا ہے. پاکستان کو بس اسی سٹیج سے تو نکالنا ہے, اور یہ وہی طریقہ ہے کہ آپ کو وردی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. سخت بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نیوکلیئر وار ہونی ہے. جو بھی ہوگی نیوکلیئر وار ہوگی ڈاکٹر صاحب. ہم نے یہ پٹاخہ کیا گھر میں بجانا ہے؟ ہم یہ اسلحہ جو بنا رہے ہیں, یہ میزائل بنا رہے ہیں, یہ جو ہم طیارے بنا رہے ہیں, جے ایف ٹنڈر, یہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ آف کورس وار ہونی ہے. ہم ہیں 22 کروڑ, وہ ہیں 1 ارب 22 کروڑ. ہمارا رقبہ ان کے مقابلے میں 15% ہے, ان کا رقبہ ہم سے 85% زیادہ ہے. تو وہ جنگ لڑ کے دیکھ لیں.
جنگ کے اندر ہم پہلے ہی جیتے ہوئے، ہم 22 کروڑ مریں گے، وہ 1 ارب 22 کروڑ مریں گے، ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے۔ اصل وار تو یہ ہے کہ انڈیا کا ایک سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ سامنے آیا ہے کہ اقتصادی اور معاشی طور پہ مستحکم پاکستان کہیں زیادہ خطرناک ہے ایک نیوکلیر پاکستان سے۔ تو جیسے جیسے آپ کے پروجیکٹ بڑھیں گے ایسے ایسے مودی کو بھی ڈائریا لگے گا، اور یہ مودی کے جو ایجنٹ یہاں پاکستان میں سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں ان کو بھی ڈائریا لگے گا، ان کو وہی لگ رہا ہے۔ نہیں تو یہ آپ نے ساری سیاسی جماعتوں میں لپیٹ دیا اس میں، عام سیاسی جماعتیں جو جس نے فوج کے خلاف تقریریں کر کے باقاعدہ عمل میں حصہ لیا ہے، آن ریکارڈ ہے، میں نے نہیں بدلا۔ 10-7 سال سے یہی کام آپ کی سپریم کورٹ کر رہی تھی، یہ ججز کر رہے تھے، یہی کام پھر یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، JUI اور میاں صاحب کے اشتراک سے شروع ہوا۔ بلکہ میں تو ایک بات آپ کو بتاؤں، آف دا ریکارڈ آج کل ان کے اندر شکوے چل رہے ہیں، یار ہم سب نے جا کے انگیج ہونا تھا، تم نے ہمیں انگیج کر کے پیچھے سے بھاگ گئے۔ انگیج کس سے ہونا تھا؟ فوج سے۔ اچھا فوج سے نہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں سیاسی قیدی؟ بالکل یہی باتیں چل رہی ہیں ان میں آپس میں۔ تو پھر دوسرے کو جوش آتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا تم کھڑے ہو جاؤ، اپنا پرزہ کھڑا کر دیا، پھر تیسرا پرزہ کھڑا کر دیا۔ آپ سے میں سیدھی میں نے بات پوچھی تھی، خواجہ آصف سے کہ تم تو ڈیفنس منسٹر ہو نا، جس وقت سازش ہو رہی تھی تمہیں اس چیز کا علم تھا، تم نے محکمہ جاتی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور اب بھی تم ڈیفنس منسٹر کی حیثیت سے ٹی وی پہ کیسے بول سکتی ہو؟ سب سے پہلے تم جو جیو نے حملہ کیا ASI چیف کے اوپر، اس کا تم نے کیس فائل کیا، تم عوام کے سامنے وہ فیصلہ تو لے کے آؤ، تم نے وہ فیصلے کو پیچھے پھینک دیا۔ ٹوٹل انگیجمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، آج سے تھوڑی ہے، پچھلے 10 سال سے جس دن افواج پاکستان نے طالبان کو دشمن ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا، ان تمام قوتوں نے افواج پاکستان پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ بندوق سے تو نہیں کریں گے نا، یہ زبان سے نہیں، لیکن یہ تو اس میں سیکولر جماعتیں بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، لیکن نا پیپلز پارٹی سندھ میں آپ کی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو طالبان کے خلاف ہیں، تو پھر تو وہ جب طالبان کے خلاف آپریشن ہوا تو وہ یہ کیا بات ہے؟ سب عرب کے اندر جو اسپرنگ آیا اور اب جو آ رہا ہے اس کے پیچھے داعش کا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہت کے خلاف ہے، اس پہ ورگلا کے کھڑے کرتے ہیں۔ تو جمہوریت ان کا روزگار ہے۔ جنگ ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب، تو جو ایٹمی جنگ اگر انڈیا نہیں، آپ ایک بہت سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بالکل سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، اور اگر یہ ہماری طرف سے اس چیز کا واضح طور پہ پیغام جانا چاہیے، اور ہم 22 کروڑ عوام اس چیز پہ متفق ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اگر ہم مر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہمارا یہ خطہ تباہ ہو جائے، لیکن تاریخ یہ لکھے کہ ہم تو 22 کروڑ مرے، وہ 1 ارب 22 کروڑ مرے، پھر اس کے بعد یہ ہمارے جتنے انہوں نے ہتھیار چلا لیں، لیکن ان کے جتنے صوبے ہیں پھر اس پہ تاریخ یہ لکھے کہ ہر صوبے پہ ایٹم بم گرا تھا۔ تو یہ آپ نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اچھا مجھے اب یہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت آئے، اللہ نہ کرے، اگر ان کو شوق ہے تو پھر یہی وقت آئے۔ اچھا مجھے تاریخ میں مہذب، جاندار اور غیرت مند قوموں کا یہی فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر آپ بغیرتی کے اندر تاریخ میں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے واضح طور پہ۔ مسئلہ ان کو مضبوط اقتصادی پاکستان ہے، اس کو جو ڈائریا لگا ہوا ہے مودی کو، اس کی وجہ گوادر میگا آئل سٹی ہے، یہ کوریڈور ہے۔ جیسے جیسے آپ کی سڑک بھرے گی ان کے یہ اختلاف فطری ہوں گے، لیکن آپ ملک دشمن قوتوں کو تو کنٹرول کریں۔ جو آپ کے ملک کے اندر بیٹھ کے جو افواج پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں، آپ نے کبھی کوئی مقدمے کا کوئی فیصلہ یا کوئی اس کے اوپر ہونے والی ہیئرنگ سنی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جیو جنگ گروپ کے اوپر خود خواجہ آصف نے کیس دائر کیا ہے، مجھے اس کی پروسیڈنگ لا دیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچھا نہیں، لیکن کیا معاملہ وہ تو کہہ رہی ہے، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، اس وقت بظاہر نظر بھی آ رہے ہیں ایک پیج پہ، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے ایک پیج پر ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں ایک پیج پہ نہیں ہے؟ نہیں، آپ میری بات مانیں ہی نہیں، آپ ان کی گفتگو سنیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہے۔ اچھا یہ نہیں، مولا علی کا ایک کال ہے جس میں ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، جب تک زبان کھلے گی نہیں پتہ نہیں چلے گا کہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی ہے۔ تو آپ ان کی زبان سے ادا شدہ لفظوں کے مطابق خود اس چیز کا تجزیہ کریں، یہ پاکستان کے تمام صحافی برادری، کہ یہ ایک پیج پر ہیں یا یہ اس پیج پر ہیں جس پیج پہ وہ ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس پیج یعنی انڈیا ہے، آف کورس، تو یہ انڈیا کے ساتھ ہے۔ آپ کی فوج کو متنازع کرنا ہی سب سے بڑا فارمولہ ہے دنیا کا۔ دیکھیں ہٹلر نے کہا تھا کسی ملک کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کی عوام میں اس کی فوج کو متنازع کر دو۔ اسی فارمولے پہ یہاں پہ کام ہوا، اور یہ فارمولہ جو تشکیل پایا یہ 95-96 کے اندر ایک بین الاقوامی سطح پہ تشکیل پایا۔ آپ انڈیا سے سیدھی بات کریں، یار ہمارا تمہارے سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، تم بھی اقوام متحدہ کی ثالثی مانتے ہو، ہم بھی اقوام متحدہ کی ثالثی مانتے ہیں، آؤ نا پھر ریفرینڈم کرا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ رہیں گے۔ جب اسکاٹ لینڈ کے اوپر اقوام متحدہ الیکشن کرا لے، ریفرینڈم کرا لے، اور اس کی عوام یہ فیصلہ کرے کہ اس نے انگلینڈ کے ساتھ رہنا ہے، تو آج پوری دنیا کی توپیں خاموش ہے نا۔ اس کا حل ہی ریفرینڈم ہے۔ آپ اقوام متحدہ سے پوچھیں کہ تم عراق میں گھس گئے، تم کویت میں گھس گئے، تم یمن میں گھس گئے، تم اسکاٹ لینڈ میں گھس گئے، تو اس سے طویل قرارداد تو کشمیر کی قرارداد ہے، آج تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ تو یہ پوری عالمی طاقت ہے ورسز پاک فوج ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ذرا ملکی سیاست پہ آتے ہیں، آپ نے تو پریشان کر دیا آفتی صاحب، یہ بتائیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ ان کی گفتگو سن لیں۔ اچھا اسحاق ڈار صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کوشش کر رہے ہیں MQM کے